کچھ سال پہلے نیچرل ہسٹری میوزیم آف ڈنمارک کے مطابق ایک اہم ڈسکوری سامنے آئی۔ انہوں نے ایک حقیقی جل پری کا ڈھانچہ ڈسکور کیا اور وہ اسے میوزیم کی زینت کا حصہ بھی بنانے والے تھے، لیکن لوگ کنفیوژن کا شکار تھے کہ کیا واقعی ہی یہ اصل مرمیڈ تھی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ مرمیڈ کا استعمال کر کے اپریل فول منایا جا رہا تھا اور صرف یہ ایک جوک تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم جل پریوں کی کہانیاں سنتے آئے ہیں اور ہم اکثر کہانیوں میں ان جل پریوں کی فرینڈلی نیچر ہی دیکھتے ہیں۔ نہ صرف کہانیوں اور فلموں میں بلکہ دیگر اشیاء پر بھی جل پریوں کی تصویریں بنائی جاتی رہی ہیں تاکہ ان پروڈکٹس کو اٹریکٹیو بنایا جا سکے۔ جیسے کچھ کافی کپس پر مرمیڈس کی تصویریں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں اور پھر ان کپس میں شوق سے کافی پی بھی جاتی ہے۔ مرمیڈس کی تصویریں بہت سی جگہوں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب تک تو ہم جل پریوں کو صرف فلموں میں ہی دیکھتے آئے ہیں یا ان کو کہانیوں میں سنتے آئے ہیں، لیکن کیا یہ جل پریاں حقیقت میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ پرانے زمانے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جل پریاں اصل میں ہوتی ہیں۔ بہت سی قدیم کتابوں میں جل پریوں کو ایک حقیقی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان کو بھی مچھلیوں، ویلز اور ڈالفن کی طرح حقیقی جاندار سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان کے اس یقین کے پیچھے جل پریوں کی وہ اسکیلیٹنز تھے جو انہیں اکثر ساحل سمندر پر ملتے تھے۔ اس کے علاوہ بوٹ سیلرز کی زبانی جل پریوں کے بارے میں ہزاروں کہانیاں بھی اس بات کی یقین دہانی کرتی تھیں کہ واقعی ہی جل پریاں حقیقی مخلوق ہیں۔ ماہی گیروں اور بوٹ سیلرز کے مطابق وہ اکثر جل پریوں کو پانی میں تیرتے دیکھتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا واقعی میں انہوں نے جل پریوں کو دیکھ رکھا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ہی یہ قدیم سیلرز سچ کہتے تھے؟ تو ناظرین، اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت قدیم زمانے سے ہی مرمیڈس کی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرسٹ آسٹریلینز نے مرمیڈس کی سٹوریز سنائی تھیں جن کو یاکس کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ان جل پریوں کے بال سی گرین رنگ کے ہوتے تھے، جبکہ قدیم جاپان میں بھی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی کریچر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن ان کے مطابق یہ ایسی کریچر ہوتی تھی جن کا سر انسان جیسا اور دھڑ مچھلی جیسا ہوتا تھا اور وہ اتنی لمبی ہوتی تھی جتنی کہ ایک بس۔ اسی طرح قدیم یورپ میں بھی نیلے رنگ کی جل پریوں کی کہانیاں گردش کرتی تھیں جن کے بال گرے رنگ کے ہوتے تھے۔ مرمیڈس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کہانیاں پوری دنیا کے مختلف کونوں میں سنی اور سنائی جاتی رہی ہیں، لیکن در حقیقت تو ان کی حقیقی وجود کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ دنیا کے مختلف کارنرز میں رہنے والے لوگ ایک ہی طرح کی چیز کے بارے میں یعنی جل پریوں کے بارے میں ہی کیوں ایک جیسی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ واقعی ان سب لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں جل پری جیسی کوئی مخلوق دیکھ رکھی ہو اور واقعی ان کا وجود حقیقی ہو؟ ناظرین، یہ تو تھی جل پریوں کے بارے میں وہ سب باتیں اور کہانیاں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ماہرین کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر اندھیرے میں دیکھی گئی چیزیں یا کچھ فاصلے سے دیکھی گئی چیزیں اکثر دھوکہ دے سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی جو لوگ مرمیڈس کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایسی چیز پانی میں دیکھ رکھی ہو جو آدھے انسان اور آدھی مچھلی جیسی ہو، یا انہوں نے اس سے مشابہت رکھنے والا کوئی چہرہ یا ہاتھ پانی کی سطح کے باہر دیکھا ہو۔ لیکن ایک منٹ، ذرا ٹھہریے اور اس مچھلی کو غور سے دیکھیے اور سوچئے، کیا اس کی باڈی فارم آپ کو جل پری جیسی معلوم نہیں ہوتی؟ اور اس کے ہاتھ کہیں نہ کہیں انسان کے ہاتھ سے مشابہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس کو پانی میں فاصلے سے یا اندھیرے میں دیکھے تو اسے ایک مرمیڈ سمجھ سکتا ہے۔ اس مچھلی کا نام ڈیوگونگ ہے جو کئی لحاظ سے مرمیڈ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ساحل سمندر پر ملنے والے ان مرمیڈس کے ڈھانچوں کی جو مرمیڈس کی کہانیوں میں جان ڈالتے رہے ہیں۔ ڈیوگونگ کے ہی اس ڈھانچے کی طرف غور سے دیکھیں۔ نہ صرف یہ مچھلی اپنی زندگی میں مرمیڈ جیسی تھی بلکہ اس کا ڈھانچہ بھی مرمیڈ جیسا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان ایکسپرٹس کی وضاحت کی اس روشنی میں یہ سب محض لوگوں کی آنکھ کا دھوکہ تھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں کو کسی بھی ایسی مخلوق کا سراغ نہیں ملا
جو آدھی فش اور آدھے انسان جیسی ہو۔ اس لیے جل پریوں کی ساری کہانیاں محض تصوراتی یا آنکھوں کا دھوکہ ہیں۔ حقیقت میں ایسی کوئی کریچر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہاں، البتہ ایک ایسے جاندار کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جس کی باڈی فارم 2 مختلف جانداروں کا کمبینیشن معلوم ہوتی ہے، اور یہ کریچر شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھ بھی رکھی ہو۔ یہ وہ کریچر ہے جسے ہم مرڈوگ یا سی لائن کہتے ہیں۔ اس کا منہ کسی حد تک ایک ڈوگ کے منہ سے مشابہت رکھتا ہے اور دھڑ ایک فش جیسا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔